آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں کامران شیخ۔ آج کراچی کا ایک ایسا مسئلہ جو نہ صرف طلباء کے لیے بلکہ والدین کے لیے بھی امتحان بن گیا۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کے دفتر کے سامنے۔ ناظرین، رواں سال سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی میں اتنی خرابیاں سامنے آئیں کہ طلباء کے ساتھ ساتھ والدین بھی بے حد پریشان رہے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ طلباء جو 11ویں جماعت میں داخلوں کے خواہش مند تھے انہیں طرح طرح کے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ پہلے تو جو گزشتہ کئی سالوں سے کیپ یعنی سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی بنائی گئی تھی اس پالیسی کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کیا گیا، جس کے باعث طلباء و طالبات کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ 11ویں جماعت میں داخلے کب شروع ہوئے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے جب یہ معلوم ہوا کہ داخلے شروع ہو چکے ہیں تو وہاں پر مشکلات کا سامنا اس وقت کرنا پڑا کہ جب طلباء نے آن لائن داخلہ فارم چیک کیا تو اس میں کئی غیر ضروری شرائط سامنے رکھی گئی تھی۔ ان شرائط میں ایک اہم شرط یہ بھی تھی کہ طالب علم کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ڈومیسائل اس صورت میں طلب کیا جاتا ہے کہ جب کوئی طالب علم یا پھر کوئی نوجوان نوکری کی تلاش میں جائے تو وہاں پر ڈومیسائل کی اسے ضرورت ہوتی ہے، لیکن 11ویں جماعت میں داخلوں کے لیے ڈومیسائل کی شرط سوالیہ نشان بن گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر چاہے وہ ضلع وسطی میں ہو، ضلع غربی میں ہو یا شرقی میں یا پھر ساؤتھ میں، وہاں پر طلباء و طالبات کا ایک جم غفیر نظر آیا۔ گو کہ ڈائریکٹر جنرل کالجز نے اور وزیر تعلیم نے بھی یہ کہا ہے کہ ڈومیسائل کی شرط میں نرمی کر دی گئی ہے لیکن اس کو انرولمنٹ سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر موجود طلباء اور والدین کے کیا تاثرات ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میں حکومت سے یہ کہوں گا اتنا مسئلہ مسائل اتنا پیدا کیے ہوئے ہیں یہ سب بیکار ہے۔ بچی ایک 10 کلاس سے پاس ہو کر فرسٹ ایئر میں داخلے کے لیے گئی ہے، وہ جو اسکول کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لے جا کے اپنے اس کو دکھائے اس کے ایڈمیشن مل جائے۔ اب اتنی ساری فارمیلٹیز جو اتنی کاغذات کو فالتو ضائع کرنا، وقت کو ضائع کرنا، آفس سے چھٹی لینا، یہ سب میرے حساب میں بیکار ہے۔ اب جیسے میرے NIC بنے ہوئے ڈومیسائل ہے، PRC ہے، ہر چیز ہے گورنمنٹ کے حساب سے، تو بچے کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ لازم یہ آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کالج میں آپ 20 دن کے بعد نہیں بیٹھیں گے۔ مشکل پہلے بہت تھی لیکن ابھی ہو گیا ہے کیونکہ اب جو ہے نا ان لوگوں نے بہت زیادہ بل مانگنا شروع کر دیے، پھر NIC کی کاپی، پھر اس کی کاپی، پھر ادھر چکر لگائیں، پھر ادھر جا کے سبمٹ کرائیں، ادھر سے اٹیچ کرائیں، بہت زیادہ یعنی کہ ابھی پریشانی بہت ہے۔ لیکن جب ابھی انہوں نے ایک ساتھ ایکشن لے لیا تھا کہ ڈومیسائل بنوانا ہے تو جب بہت زیادہ پریشانی تھی ہم لوگوں کو۔ ابھی تو یہ ہے کہ رش بہت کم ہو گیا ہے لیکن اب آسانی ہے، لیکن کالج والوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے تو اس لیے بنوانے کے لیے آ رہے ہیں۔ باقی لوگوں کو اگر ہوئی ہوگی تو وہ میں نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو بہت تعاون کیا اور 1 دن میں دے بھی دیا، ورنہ تو سن رہے تھے کہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، لیکن مل گیا الحمدللہ۔ اس وقت جو باہر فائلیں بنانے والے موجود ہیں ڈومیسائل PRC کے لیے جو 2 فائلیں بنائی جاتی ہیں، ٹائپ رائٹرز لے کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں میں موجود ہوں۔ یہاں پر طلباء کی بڑی تعداد ہے جو فائل بنوانے کے لیے آئی ہے، انہیں کن پریشانیوں کا سامنا ہے ان کی طرف چلتا ہوں۔ مجھے بتائیے گا کہ ڈومیسائل کس کا بنوانے آئے ہیں اور کیا وجہ ہے؟ I have completed my graduation and doing MBA, but right now my sister had done inter and her inter is in progress, but انہوں نے ان لوگوں نے کیونکہ گورنمنٹ کورونا کی وجہ سے پیپرز نہیں ہوئے تھے تو جس طریقے سے پاسنگ مارکس دیے گئے ہیں وہ بندے کے لیے بڑے پرابلمٹک ہوا، یونیورسٹیز میں نہیں ایزلی اٹینڈنس ہو پائی، تو خیر اس نے اس کے بعد پیپرز دوبارہ دیے، ری اپیئر ہوئی۔ اچھا مجھے بتائیے 11ویں جماعت میں وہ داخلہ لے رہی ہے، ڈومیسائل بنوانے کی شرط رکھی گئی ہے، تو کیا پریشانی ہے، کیا کہیں گے، ضروری ہے غیر ضروری؟ یہاں پہ تو بہت ہی میس اپ ہوا ہوا ہے سب کچھ، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ جس طریقے سے یہاں پہ جو لٹریٹ لوگ ہیں تو ان کو تو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کسی کا ان کو پریشر ہوتا ہے ان پر نا کہ کسی کا سورس اچھی سورس نکلا ہے یا کوئی ان سے مس بہیو کرے گا تو کوئی ایسے مطلب، تو اس میں تھوڑا سا یہ شیکی بہیو کرتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے میرا ابھی جو ایکسپیرینس رہا ہے، جو میرا بندہ تھا اس نے مجھے میرا کمفرٹ زون پہ رہا میں، کیونکہ مجھے خود بھی چیزیں پتہ ہیں، میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں، لیکن جو میں نے دوسروں کے ساتھ بہیو کرتا ہوا دیکھا وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا مطلب میں یہ بولوں گا کہ بہت مجھے ڈس رسپیکٹ۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وہ طالب علم ہے جو کہ ڈومیسائل بنوانے آیا تھے اپنے سسٹر کا، آپ کی جانب آؤں گا، مجھے بتائیے گا کہ کیا فیس لی جا رہی ہے اور طلباء کی یقیناً بڑی تعداد ہوگی جو آپ کے پاس آ رہی ہے ڈومیسائل؟ بالکل صحیح، جو ہے اس کے اندر 500 روپے کی فائلیں بن رہی ہیں، سارا کام یہاں سے تیار ہو کے دیا جا رہا ہے، جا کے وہ اپنے جمع کرا دیں۔ تو پہلے کبھی ایسا ہوا تھا کہ اتنا آپ کے پاس رش ہو ڈومیسائل کے لیے یا داخلوں کی؟ گورنمنٹ نے تنگ کیا بچوں کو،
पहली मरतबा तंग किया बच्चों को, ये सारे के सारे एकदम परेशान हुए हैं। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेडिकल के बच्चों के लिए होता था, इन बच्चों के लिए थोड़ी होता था। मजीद मैं अंदर जो तलबा मौजूद हैं डोमिसाइल बनवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ज़ाहिर है अंदर उन्हें लाइनों में भी लगना पड़ता है और मुश्किलात का सामना भी होता है। इनकी तरफ चलता हूँ। तलबा की बहुत बड़ी तादाद है जो 11वीं जमात के दाखिलों के लिए डोमिसाइल बनवा रही है, तो पहले कभी इतनी बड़ी तादाद थी? फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे। जो मैं तो खैर अभी कुछ साल हुए हैं काम करते हुए, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बूढ़े सब ये बताते हैं पहली मरतबा इतना काम देखा। हम लोग यहाँ पे सब पागल हुए थे काम करते। लोगों ने काम छोड़ा है, यहाँ काम करा नहीं है, लोगों ने छोड़ा है, हम नहीं कर सकते। इतना रश यहाँ पर तलबा का और वालिदैन का हो गया है कि वो मुश्किलात का शिकार हैं। एक तालिब इल्म यहाँ पर भी मौजूद, मुझे आप ये बताइएगा कि आप कौन सी जमात में डोमिसाइल बनवाने हैं? जी, अच्छा, कौन सी जमात में, और क्या ये ज़रूरी समझते बनना चाहिए? मैं इंटर के लिए एडमिशन के लिए आया हूँ और बनना तो ज़रूरी है वैसे भी, ताकि हमें ज़रूरत पड़ती है आगे, इस वजह से। इस दफ़ा जो शर्त रखी गई थी डोमिसाइल की, आप मेरी तरफ थोड़ा सा आइएगा, शर्त जो रखी गई थी तो आप क्या समझते हैं, ये तलबा को इससे परेशानी हुई है? हुई तो है सर, लेकिन कह रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे, मतलब इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे पास हुए, तो इसकी वजह से सबकी वेरिफिकेशन वगैरह की वजह से डोमिसाइल का सीन रखा है ये। कुछ और लोगों की जानिब बढ़ने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं। एक अंकल से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अंकल, ये बताइएगा कि यहाँ पर 11वीं जमात के तलबा को डोमिसाइल के लिए कह दिया गया है, मुश्किलात भी हो रही हैं, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले? भाई देखें, मेरा ख्याल ये है कि भाई जब एक बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है कराची के अंदर ही, अब सूबे सिंध में पढ़ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। क्योंकि आप देखें पहली से पढ़ रहा है, वो मैट्रिक में जा रहा है या इंटर में जा रहा है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की। अगर ज़रूरत है तो चलो ठीक है, माँ बाप का शनाख्ती कार्ड है कि उससे ये जाहिर हो कि भाई यहीं का रहने वाला है कराची का। इससे आजकल वैसे ही लोग परेशान हैं महंगाई से। इसमें पता चला कि पहले चल रहे थे यहाँ 2500 रुपए, अब ये कि चलो नॉर्मल हो गया, 1200 रुपए के करीब आ गया है, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या जाहिर हो रहा है कि आप डोमिसाइल है तो आप यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के हैं, और अगर अदरवाइज जो है ना, अब यहाँ 12 साल 15 साल आदमी रहता है और उसके बाप का शनाख्ती कार्ड है, माँ का शनाख्ती कार्ड है, सब कुछ है, तो मैं नहीं समझता कि ये लोगों के लिए फिजिबल है। दिस इज एब्सोल्युटली जो है ना रॉन्ग। और ये हो सकता है कि ये कमाई के कुछ और अंदाज हो, तो ये लोगों को परेशानी है। अभी ये तो समझ लें कि अभी मेरा काम तो जल्दी हो गया क्योंकि रश नहीं है यहाँ। मैंने सुना कि बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और बच्चियाँ परेशान हो रही हैं। लोग ये आवाज़ है कराची की शहरियों की, जो और बाज़ जगह ये भी शिकायत सामने आ रही है कि डोमिसाइल की जो फीस है जो हुकूमत सिंध ने रखी है वो 210 रुपये है, लेकिन इन 210 रुपये फीस के साथ इजाफी चार्जेस भी ले जाने, जो कि एजेंट माफिया बाहर दंदनाती फिर रही है। एक और साहब मौजूद है, मैं इनकी जानिब बढ़ूंगा। मुझे बताइएगा कि 11वीं जमात के बच्चों को बहुत परेशानी हुई जब उन्हें बताया कि डोमिसाइल बनवाना है, तो आप भी इसी सिलसिले में आए थे या इस परेशानी से मुतालिक? मैं तो भी इस परेशानी में नहीं आया, मैं तो डोमिसाइल बनवाने आया हूँ यहाँ पर। और अच्छा, आपसे ये सवाल है कि वो बच्चे जो 11वीं में दाखिला ले रहे थे उनको बड़ी तादाद थी, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल लाजमी है, उन्हें परेशानी हुई और उसकी वजह समझ में नहीं आई, तो इस हवाले से क्या कहें? गवर्नमेंट ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार और कौन है? हम तो खुद आम पब्लिक है, आम शहरी पैसरा है, आपको पता है ये सब चीज़ें। तो जाहिर बात है हुक्मरानों को देखना चाहिए ये सिस्टम्स को क्या हो रहा है। जाहिर है बहुत मसले हुए, ऑनलाइन और पोर्टल सारी चीज़ें लॉक, और फिर बैंकों में रश, चालान का अलग, एक साथ सारी चीज़ें। तो मैं तो जिम्मेदार सारी हुकूमत को ही बोलूँगा जो है, जो ये चला। ठीक है, ये मुश्किलात तो हैं यहाँ पर रहने वालों को। कुछ मजीद लोगों की जानिब भी मैं जाने की कोशिश करूँगा कि उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना यहाँ करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर डीसी ऑफिस के बाहर और डीसी ऑफिस के अंदर की भी सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी ऑफिस के अंदर, जहाँ पर एक कतार लगी हुई है और तालिब इल्म इस कोशिश में है कि उनका जल्द अज जल्द डोमिसाइल बन जाए। अब भी इस परेशानी से जान नहीं छूटी है। गो के डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस और वज़ीर तालीम की तरफ से कहा गया कि डोमिसाइल की शर्त में नरमी कर दी गई है और इस नरमी को इनरोलमेंट से मशरूत कर दिया गया है, लेकिन अब भी बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल मांगे जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तो मुश्किलात हैं, इसके साथ एक और मुश्किल ये भी है
کہ جو ایجنٹ مافیا DC آفیسز کے دفاتر کے باہر سرگرم ہے وہ جو 210 روپے جو سرکاری چالان ہے اس سے کہیں زیادہ فیس وصول کر رہی ہے. کچھ لوگوں نے اس حوالے سے بھی ہمیں یہاں پر شکایت کی. ان کی جانب بھی میں چلتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کس قیمت پر ڈومیسائل اور PRC کی فیس وصول کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال دیکھی آپ نے جب یہاں پر ابھی یہ بچی لائن میں اتنی لمبی تھی لائن لگائی ہے صحیح ہے وہاں سے آئی ہے. اب یہ بولنے کے والد صاحب کی نا کیا نادرا کی پرچی لے کے آؤ. اب یہ بتاؤ یہ 1 گھنٹے سے یہاں کھڑے رہی ہے پھر اس کے بعد وہاں پہ لائن لگائی. اس کے علاوہ جو یہاں پر زیادہ پیسے لینے کی شکایات ہے وہ بھی ہے کیا؟ جی وہ یہ فائل جو جمع کروا رہا ہے نا وہ لے رہے ہیں 2200 روپے 2600 روپے وہ لے رہے ہیں کہ فائل جمع جب ہوگی. یعنی وہ خود ہی فائل جمع کروائیں گے خود ہی وہ لا کے دے دیں گے. نہیں تو ڈھکے کھاتے رہو. وہ کھا رہے ہیں ڈھکے. یہ صورتحال ہے کراچی کی شہریوں کی. طالبہ کی جانب میں آؤں گا. مجھے آپ بتائیے گا کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دل بھی نہیں چاہ رہا. بچے کا دل بھی چاہتا ہے نا کالج میں ایڈمیشن لینے کا تو وہ آہار کی یہی بولتا ہے رہنے دو گھر نہیں اچھے لگ رہے ہیں. اتنا دھکے کھانا پڑ رہا ہے. بہت زیادہ مشکلات کا سامنا. اس سے ہمارے والدین کے بھی کاروبار پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. وہ تمام باتیں تھیں جو حکومت سندھ کو اور متعلقہ ذمہ داروں کو بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ طلباء کو یہ پریشانی ہے لیکن انہوں نے شاید ان تمام معاملات کو سیریس نہیں لیا. ایک اور طالب علم یہاں پر ایک طویل قطار ہے میں اس طرف بھی چلوں گا. مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کون سے کالج میں داخلہ ہوا ہے اور کیا کہا گیا کالج کی طرف سے؟ سر یہ گلستان جوہر کے اندر ہے بلاک 7 کے اندر میرا داخلہ ہوا ہے اور انہوں نے بولا ویکسین کارڈ بھی ضروری ہے اور ساتھ یہ بھی ضروری ہے. ڈومیسائل 10 دن کا ٹائم دیا. 10 دن کے اندر اگر کروائیں گے تو داخلہ ہوگا اگر نہیں کروایا تو کینسل ہو جائے گا داخلہ. لیکن ایک جانب تو یہ کہا گیا کہ ڈومیسائل کی شرط میں نرمی کر دی گئی ہے. دوسری طرف جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا موقف بھی سنا جا سکتا ہے. کچھ اور طالب علم ان کی طرف میں بڑھوں گا. مجھے یہ بتائیے گا آپ بھی ڈومیسائل بنوانے کے لیے آئے ہیں؟ فرسٹ ایئر کے لیے بنوانے آئے ہیں یا ویسے ہی ڈومیسائل بنوانے؟ ویسے ہی ڈومیسائل بنوانے. تو کیا یہاں پر آنے کے بعد کیا مشکلات رہتی ہیں؟ ابھی تو فی الحال 1-1.5 گھنٹے سے کھڑے ہیں صرف ایک پرچی کے لیے اور ابھی تک دیکھ لیں آپ کے سامنے لائن لگی ہوئی. ابھی تک نمبر یہ مشکلات بھی ہیں. لائن میں لگنے کی مشکلات تو خیر اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکومنٹس کو مکمل کرنا اور جو ایجنٹ مافیا اور تیسرا ڈومیسائل کا لازمی بنوانا 11ویں جماعت کے لیے اصل مشکل یہ ہے. انکل آپ کی طرف میں آؤں گا. مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں. کس کا ڈومیسائل بنوانے کے لیے آئے ہیں اور کیا مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ میری بیٹی کا ہے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن اس کا ہوا ہے گورنمنٹ کالج گلشن میں. تو ایڈمیشن تو ہو گیا اس کا مگر بورڈ انٹر بورڈ کے رجسٹریشن کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈومیسائل لانا پڑے گا بنوانا پڑے گا. یہ لیگل ڈاکومنٹ ہے تو بنوانا سب کو چاہیے. ابھی بنوا رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے. تو دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیج پر یعنی جب طالب علم 11ویں جماعت میں جائے تو یہ بنوا لینا چاہیے نوکری کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ نہیں بنوانا چاہیے بالکل. آپ کے اگر کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہے کوئی تو وہ آپ بنوا لیں. کوئی اس میں حرج نہیں ہے. بنوانا چاہیے بالکل مگر یہ کہ سہولت ہونی چاہیے. بچے آ رہے ہیں پریشان ہیں ایڈمیشن ہو رہے ہیں ان کو ریکوائرمنٹ ہے کالج والوں کو ٹھیک ہے مگر ٹائم دینا چاہیے. اور یہ جو طویل قطار لگی ہوئی ہے اس کا کچھ حل کرنا چاہیے. یہاں لائن میں جب طویل قطاروں میں یہاں نوجوان کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ مشکل میں بھی ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کریں کہ انہیں آگے داخلے بھی لینے. آپ کون سی جماعت میں گئے ہیں اور ڈومیسائل بنوانے کے لیے کیا 11ویں جماعت کے لیے ضرورت پڑی ہے یا کسی اور وجہ سے بنوا رہے ہیں؟ میں تو یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے رہا ہوں تو تبھی مجھے ضرورت پڑ رہی ہے. باقی میں نے کبھی کیا نہیں ہے. نہیں مجھے پتا اس کے بارے میں کہ صرف میٹرک یا فی چاہیے ہوتا ہے یا پھر انٹر چاہیے ہوتا ہے آپ کو. مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. اچھا آپ بتائیے گا کون سی جماعت میں؟ 11ویں جماعت میں گئے تو اس کی وجہ سے ڈومیسائل بنانے کے لیے آئے یہاں پہ. کیا کہا گیا آپ سے کالج میں جب آپ ایڈمیشن لینے گئے تو کیا کہا گیا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ ڈومیسائل اور جو ہے ویکسینیشن لگوانی پڑے گی تو اسی وجہ سے ڈومیسائل بنانے کے لیے یہاں آئے. پھر اس کے بعد اب بنا اب لائن میں لگے. دیکھیں یہ معاملات تھے جن کی وجہ سے طلباء کو پریشانی کا سامنا ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ طالب علم جب نوکری کے لیے جاتا ہے یا نوجوان نوکری کے لیے جاتا ہے تو وہاں ڈومیسائل کی ضرورت اس کو پڑتی ہے. لیکن 11ویں جماعت کے لیے
अगर ज़रूरत उनको पड़ी तो किस वजह से पड़ी, और फिर उन्होंने ये शर्त कम करते हुए आगे एनरोलमेंट से मशरूत कर दी, यानी कि बच्चे को ये बनवाना लाजमी है। सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ जो एजेंट माफिया सरगर्म बाहर नज़र आ रहे हैं और डबल ट्रिपल कीमत 3 गुना कीमत वसूल कर रहे हैं, उस कीमत पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये शर्त क्यों आयद की गई है, इसकी वजह क्या है, इसका पता लगाना अभी बाकी है। लेकिन वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से एक तकरीब में हमारी मुलाकात हुई और उनसे इस हवाले से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। दाखिले तो ऑनलाइन है, वो जो उस पॉलिसी के तहत हो रहे हैं। मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें दाखिला फलां कॉलेज में चाहिए, फलां में ना हो। तो मसला ये है कि हमारे जो बड़े कॉलेजेस हैं जो एरियाज में, अब ज्यादातर हमारे जो बच्चों की ट्रैफिक होती है वो उस कॉलेज की तरफ होती है। तो बाकी जो एक इसमें डिस्पैरिटी ये हुई है कि एक कॉलेज में 5,000-8,000 की एनरोलमेंट है, एक कॉलेज में 1,000 भी नहीं है, वहाँ पे कैपेसिटी 3,000 की है। तो हमने कहा कि थोड़ा बच्चों को ट्रेवल करना पड़े। हम जब थे तो हम तो 20-25-40 किलोमीटर जो है वो हम बस में चढ़ के हम कॉलेज जाते थे। तो एक ही शहर में तो बच्चों को कम से कम ये हो कि वो हम कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए एनरोलमेंट को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड कर लें। अब जिसको जहाँ पे सहूलत है, अब ये हम कर सकते हैं कि उसमें ये रिव्यू कर लें कि भाई कोई बच्चे की दाखिला दूर मलीर में हो गई है और दूसरे की गुलशन इकबाल में हुई है, तो हम सीट्स को ये कर लें कि उनको हाजिर होने का वहाँ पे इजाजत दे दें कि बच्चा वहाँ पे पढ़े और वो बच्चा जो है जहाँ उसको करीब पड़ता है वो पढ़े। मगर हमें कम से कम इतना होगा कि हमें कॉलेजेस में थोड़ा उसको बैलेंस रखना होगा। डोमिसाइल कोई भी शर्त नहीं है, कोई भी, मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा है कि डोमिसाइल का शर्त नहीं है। डोमिसाइल पंजाब में भी होता है, केपी में भी है, वो फकत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है कि जो बच्चा एडमिशन ले रहा है वो बेसिकली उसका डोमिसाइल या पीआरसी किस प्रोविंस की है। कोई भी मुझे आप बता दें कि इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया गया हो कि उसका डोमिसाइल जो है वो अगर उसने, ये कोई भी नहीं है, मगर फकत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये हमारे लिए आसानी होगी। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अब आप समझेंगे 3-4 लाख अगर आपके स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे हो, कल हम को ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलता कि या कोई भी इशू हो जाए। ये फकत उस हवाले से है। मुझे एक मिसाल बता दें, किसी को रिजेक्ट किया गया हो, अभी इसी वीक में जो है मैं इस पर मीटिंग करूंगा और बिल्कुल जितने भी लेकुनाज हैं प्लीज आप मेरे ऑफिस में आइए, मुझे निशानदी कीजिए, बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। डेफिनेटली मशीनरी है, मेरे नीचे भी बहुत से अमले अफसरान बैठे हुए हैं, अगर कहीं किसी ने गड़बड़ की है, कोई मसला है तो हम उसको बैठ कर रिजॉल्व करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही थी डोमिसाइल की और 11वीं जमात के तलबा के लिए डोमिसाइल की शर्त क्यों आयद की गई। अभी आपने वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का मौक़िफ़ सुना। इसके बाद हम मौजूद हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सैयद तारिक शाह के हमरा। सैयद तारिक शाह ना सिर्फ स्कूलों पर बल्कि सिंध की तालीम और पूरे पाकिस्तान की तालीम पर गहरी नज़र रखते हैं और वक्तन फ़वक्तन प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल हो या तालीमी एतबार से कोई भी मामला दरपेश हो तो हुकूमती अरकान से मिलना और उन मसाइल को हल करवाने में ये पेश रहते हैं। तारिक साहब, ये बताइएगा कि 11वीं जमात के तलबा को डोमिसाइल बनवाने के लिए पाबंद किया गया, फिर शर्त को कम कर दिया गया, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये ज़रूरी फैसला था या गैर ज़रूरी था? देखिए आप जो कोविड की सिचुएशन रही है उसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं चाहे बेशक अच्छी हैं लेकिन उनको थोड़ी देर से मुरतब करना चाहिए था, इम्पोज करना चाहिए था। क्योंकि इस कोविड के दौरान बहुत सारे मसाइल रहे हैं, बहुत सारे इदारे बंद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हिंड्रेंसेस रही हैं। तो अगर इस सिचुएशन के अंदर आकर हम ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो वैसे ही बच्चा जो है वो तालीम से दूर है और हम इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ बच्चों को और दूर कर देंगे। जबकि जहाँ बात आती है डोमिसाइल की, जो सबसे बड़ा इशू था उसके अंदर मसाइल ये थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वही DC ऑफिस हैं, वही अफसरान हैं, वो इतने मास लेवल पर एक साथ ये सब काम नहीं कर सकते थे। क्योंकि खुशाइन बात यह है कि उन्होंने चले इसको वापस ले लिया, लेकिन अभी भी ये पॉलिसी यूनिफॉर्मली बैकआउट नहीं की गई है। कुछ कॉलेजेस के अंदर ये मांगे जा रहे हैं डोमिसाइल, कुछ में नहीं मांगे जा रहे। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और बच्चों को आसानियां फराम की जाएं और उनको फैसिलिटेट किया जाए, ना कि उनके मामलात के अंदर उतनी हिंड्रेंसेस क्रिएट किए जाएं कि वो ड्रॉप आउट रेशो वैसे ही बहुत ज्यादा है, कहीं इसकी वजह से कहीं ड्रॉप आउट रेशो और ना बढ़ जाए। तारिक शाह साहब, ये भी बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि फैसला अगर उनका सही था तो इस पर फिर बाद में ये कहा गया है कि डोमिसाइल की शर्त नरम कर दी गई है, एनरोलमेंट के साथ मशरूत कर दी गई है, तो क्या ये जरूरी है कि उसको मशरूत कर दिया जाना चाहिए?
دیکھیں مشروط تو کرنا بالکل ضروری ہے تاکہ جو بچہ جہاں رہتا ہے وہ اسی ہی علاقے میں ایگزامینیشن دے یا اسی علاقے کے کالجز میں پڑھے، تو یہ تو ضروری ہے. لیکن جب ایک پالیسی لائی جاتی ہے تو اس میں ڈیوریشن دیا جاتا ہے، ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے. اس بار انہوں نے جتنا ٹائم پیریڈ دیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن اب مزید اس پہ ریسٹرکشن نہ لگائی جائیں. اس کو ایز کر دیا ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن پھر نیکسٹ ایئر سے پہلے سے بتا دیا جائے کہ جو بھی بچے انٹر کے ایڈمیشن کریں گے ان کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے. تو ایک سفیشینٹ ٹائم جب دے دیا جائے گا تو بچے بآسانی کر سکیں گے. عتیق صاحب بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں جو وائس چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ کے. عتیق صاحب آپ کے پاس بھی بہت سارے بچوں کے مسائل آئے ہوں گے، تعلیم پر آپ لوگ ایک نظر رکھتے ہیں، تو کیا کن مشکلات کا بچوں کو سامنا رہا؟ دیکھیں ریگارڈنگ ایڈمیشنز ان فرسٹ ایئر آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں مشکلات کا سامنا آف کورس یہ رہا کہ اس وقت جو ہے جو گورنمنٹ کی ایس او پیز تھیں، جب وہ کیپ فارم میں بچہ اپنا فارم انٹر کر رہا تھا تو اس میں پرابلم یہ آتی ہے ڈومیسائل کے ایشوز آئے. تو ڈومیسائل بیسیکلی ویل پریپیئر نہیں ہیں بچے. کراچی کے جو بچے ہیں یا میٹرک کے لیول پہ، فرسٹ ایئر کے لیول پہ کبھی آج سے پہلے ڈومیسائل کو نہیں مانگا گیا، کمپلجن نہیں لگائی گئی. تو اس کے بارے میں اگر کمپلجن تھی تو یہ پہلے سے بتانا چاہیے تھا، کم از کم 3 مہینے پہلے اس بات کو بتا دیا جاتا تو وہ اتنا کیوس نہیں ہوتا. بہت شکریہ. دیکھیں یہ ماہرین تعلیم کا موقف ہے کہ اگر یہ شرط رکھی گئی تھی تو یا تو پہلے سے بتایا جاتا. کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی لوگ متاثر تھے اور مزید ان کو مشکلات کا سامنا رہا. اس وقت بلدیہ وسطی کے سابق چیئرمین ریحان ہاشمی جو اسمبلی کے ایوان میں بھی رہے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، اور ان کا تعلق کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے اور ایم کیو ایم ڈومیسائل اور جعلی ڈومیسائل کے حوالے سے آواز اٹھاتی رہی ہے. ریحان صاحب آپ کی طرف آؤں گا، مجھے بتائیے گا کہ 11ویں جماعت کے طلبہ کو ڈومیسائل کی شرط رکھ دی گئی، کیا سمجھتے ہیں کیسی شرط ہے؟ دیکھیں کراچی کے لوگ ویسے بھی استحصال کا شکار ہیں نا. میں آج ٹی وی سے گزارش کروں گا، آپ نے شرط رکھی ہے سندھ حکومت کے لوگوں نے، تو آج ٹی وی جا کے ڈی سی آفس میں دیکھے، بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل کے آفس میں دیکھے کتنے ایجنٹ کام کر رہے ہیں. اور یہ کوئی نیا کمائی کا دھندا کھولا ہے؟ کراچی والے لوٹ کے لیے رہ گئے ہیں، کراچی والے لاوارث ہیں، کراچی والے ڈومیسائل بنا کے بہت بڑا کمال کر رہے ہیں. آپ کراچی والوں کو ڈومیسائل بنانے کے بعد کیا داخلے ملیں گے؟ پھر ایم کیٹ کے معاملات ہوئے، اس کے بعد پھر سرکاری نوکری کے معاملات ہو گئے. ایم کیو ایم نے اس کے اوپر لیٹیگیشنل ایسپیکٹ اختیار کیا ہوا ہے، ایک پلی لیا ہوا ہے، کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے. جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں. کراچی کے لوگوں کا حق ویسے بھی 40% آپ نے کوٹا سسٹم کی زد میں لا کر علیحدہ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ 40% بھی کراچی کے نوجوانوں کو جابیں نہیں ملتی کیونکہ آپ نے کراچی کے نوجوانوں کے ڈومیسائل جعلی بنا کے دوسرے لوگوں کو تھوپ دیا. یا تو منصفانہ حقوق کی تنظیم کی بات ہو، سب کے لیے برابری کا معاملہ ہوتا تب چلے بہت اچھی بات ہے، آپ اچھے اسٹیپ کر رہے ہوں گے. لیکن یہاں پر تو پے در پے کراچی کو لوٹ کھسوٹ کے لیے، برباد کرنے کے لیے، کہیں پر ایجنٹ مافیا کو ڈالنے کے لیے، کہیں پر یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ سڑک پر آئیں. یہ انتہائی بے بنیاد اور بےہودہ قسم کے حکمت عملی جو حکومت سندھ پے در پے کراچی والوں کو مسلط کر رہی ہے. کراچی کے لوگ اپنے آپ کو مارجنلائز محسوس کر رہے ہیں. کراچی میں خاص طور پر اردو اسپیکنگ کمیونٹی اپنے آپ کو لاوارث تصور کر رہی ہے. حکومت سندھ ناعاقبت اندیشی سے دور رہے. اور میں آج ٹی وی سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی جا کے دیکھیں. اگر تو چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی تو بہت اچھی بات تھی، لیکن یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو مزید بدزن کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اچھا ریحان صاحب، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ بچے اس وقت بہت پریشان ہیں، تو وزیر تعلیم سے کوئی گزارش آپ کریں گے اس حوالے سے؟ گزارش تو اس سے کی جاتی ہے جو کہ سنے، سمجھے، کوئی حیثیت دے، کوئی اہمیت دے کسی چیز کو. کراچی کے لوگ دیکھیں لوٹ کا مال ہیں. کون بات کر رہا ہے کراچی کے؟ یہ ڈومیسائل کے معاملات ایم کیو ایم نے ہی اجاگر کیے ہیں. ڈومیسائل کے حوالے سے کیس ایم کیو ایم نے کیا ہے. اور کیومولیٹو اگر بات کریں اربن سندھ کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. بالکل. دیکھیں یہ تھا ریحان ہاشمی سابق چیئرمین بلدیہ ضلع وسطی، ان کا موقف. اور اس کے بعد انہوں نے کراچی کی بات کی کہ کراچی کے نہ صرف طلبہ پریشان ہیں بلکہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ پانی، بجلی، گیس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان میں بھی مشکلات کا ان کو سامنا رہا ہے. اور اب اس طرح کی شرائط عائد کرنا یقیناً مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا. انہوں نے حکومت سندھ سے کچھ درخواستیں بھی کی ہیں. اب آپ کو لیے چلتے ہیں پروفیسر زاہد احمد کی طرف، جنہوں نے اپنا ایک بیان ہمیں ڈومیسائل کے حوالے سے دیا. ماہر تعلیم ہے اور کالجز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور ڈائریکٹر پرائیویٹ کالجز بھی رہے. ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
بدقسمتی سے اس سال اس پالیسی میں تبدیلی کی گئی اور ماضی کی طرح کیپ کمیٹی قائم نہیں کی گئی. یہ کیپ کمیٹی جو ماہرین افسران اور کالج کے سینئر پرنسپلز پر مشتمل ہوتی تھی وہ داخلوں کے تمام امور کو دیکھتی تھی، لیکن اس سال وہ کمیٹی قائم نہیں کی گئی اور چند مخصوص افراد کے ہاتھوں میں جو انتہائی ناتجربہ کار ہیں یہ پالیسی دے دی گئی. ان افراد نے اس سال داخلوں کے لیے ایسی شرائط عائد کر دی جو طلباء و طالبات اور ان کے والدین کے لیے سخت اذیت، ذہنی کوفت کا سبب بن رہی ہیں. ان پالیسیوں میں ایک ڈومیسائل کی پالیسی بھی شامل ہے. دیکھیے، ڈومیسائل کا مقصد پروفیشنل کالجز میں اور ملازمتوں کے حصول کے لیے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ امیدوار اس شہر کا رہنے والا ہے. انٹرمیڈیٹ سال اول کے داخلوں میں چونکہ کوئی کوٹا نہیں ہے، اس لیے اس کی چندہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے ڈومیسائل کو کبھی بھی شرط نہیں بنایا گیا. کراچی میں جو داخلے دیے جاتے رہے ہیں اس میں کراچی میٹرک بورڈ سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے والوں کے علاوہ پاکستان کے دیگر تعلیمی بورڈ سے جو میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں طلباء و طالبات یا اس کے مساوی امتحانات پاس کرتے ہیں انہیں داخلوں کا اہل قرار دیا جاتا رہا ہے اور انہیں داخلے دیے جاتے رہے ہیں. لیکن اس سال ڈومیسائل کی شرط لگا کر طلباء کو محدود کر دیا گیا اور شہر کی ایک بہت بڑی اکثریت طلباء و طالبات کی داخلوں کے لیے نااہل قرار پائی. کراچی میں بہت بڑی تعداد میں ایسے خاندان اور ایسے افراد رہائش پذیر ہیں جو دہائیوں سے کراچی میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں. ان کے بچوں نے کراچی میں تعلیم حاصل، کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں تعلیم حاصل کیا، وہ کراچی میں ہی کالج کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، مگر ڈومیسائل کی شرط کی وجہ سے ان کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. پالیسی سازوں کا یہ قدم جو ہے، یہ شرط جو ہے، یہ قطعاً ناقابل فہم ہے اور اس کا طلباء و طالبات اور ان کے والدین کو بہت بڑی اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے، ذہنی اذیت کا شکار ہیں. ناظرین، ماہرین تعلیم کی گفتگو آپ نے سنی اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو چیئرمین ہیں ریحان ہاشمی، ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، وہ ہم نے آپ تک پہنچائی. طلباء کا کیا مسئلہ ہے، والدین کی کیا مشکلات ہیں، یہ سب ہم نے آپ تک پہنچایا. تو بنیادی طور پر یہی بات سامنے آئی کہ اگر یہ ڈومیسائل کراچی، ظاہر ہے سندھ کے کسی بھی پروونس کے رہنے والے ہوں ان کے لیے ڈومیسائل ضروری ہے، لیکن اس اسٹیج پر کہ جب 2 سال کورونا وبا میں گزرے اور تعلیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جس کو خود حکومتوں نے بھی تسلیم کیا اور بالخصوص ماہرین تعلیم نے تسلیم کیا، اور اس دوران یہ شرط عائد کر دینا کہ ڈومیسائل طلباء کو ڈومیسائل بنانا ضروری ہے، اور اس وقت کہ جب وہ 11ویں جماعت میں داخلہ لے، یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے جس سے طلباء کے لیے مشکلات پیدا ہوئی اور والدین کے لیے بھی ایک امتحان بنا. یہ تھی کراچی کے طلباء کی، والدین کی اور ماہرین تعلیم کی آواز. آج پاکستان کے ساتھ کامران شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.